السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء گوالر کے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے تعارف کراتے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اب تک حیات تھے لیکن ابھی چند دن قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کی جنازے کی نماز کا جو منظر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ یہ تقریباً نماز سے 2 گھنٹے پہلے کا جو پارکنگ تھی اس کا منظر ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ کئی پارکنگیں ایسی تھیں، یہ قریب میں جو پارکنگ تھی وہ سب سے پہلے فل ہوئی، اس کے بعد جو دوسری پارکنگیں تھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجمع وہاں پر جمع ہوا۔ اور آپ کی جو شخصیت تھی بڑی اعلیٰ شخصیت تھی۔ آپ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے پہلے شکشا منتری رہے ہیں ان کے شاگرد تھے۔ آپ مولانا حسین احمد مدنی جو جنگ آزادی کے ایک اہم ہیرو رہے ہیں، جو سوتنترا سینانی بھی رہے ہیں، یہ آپ ان کے بھی شاگرد ہیں۔ اور آپ بڑے بڑے علماء اکرام کے شاگرد ہیں۔ تصوف کی لائن سے، صوفی کی لائن سے آپ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو اس لیے جو سہارنپور اور رائے پور اور یو پی کے جو سہارنپور اور اس کا جو علاقہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں۔ آپ کے انتقال کی خبر سے پورا علاقہ غمگین ہو گیا اور لاکھوں کا مجمع امڑ پڑا۔ یہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ ہم وہاں تک پہنچے اور حضرت سے خاص تعلق کی بنا پر ہمیں بالکل اندر تک لے جایا گیا اور اندر تک ہم موجود رہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا علی حسن صاحب دامت برکاتہم یہ بھی ہمارے ساتھ میں تھے۔ ہمارے حافظ ساجد صاحب دامت برکاتہم جو بہیڈ میں مدرسہ چلاتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں موجود تھے، اور حافظ محمد عارف صاحب جو جورا کے اندر مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جو نوجوان بچے ہیں وہ ذرا 100 میٹر تک چین بنا لیں۔ یہ باٹے مار کا سمندر انسانوں کا ہے، اس طرح مغرب کی نماز ہو جائے گی۔ برائے کرم راستہ بنا کر دیں، تبھی جلدی ہو سکتا ہے کام۔ پہنچنا مشکل ہو جائے گا قبر تک، جنازے کی بے ادبی اور توہین ہو سکتی ہے۔ بھائی سبھی حضرات اس کا خیال رکھیں، بھائی کوشش کریں راستہ دیں حضرت کے جنازے کو، راستہ دیں، سبھی حضرات کوشش کریں۔ یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ۔ یہ آپ حضرات نے دیکھا کس طرح سے لوگ امڑ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت کے جنازے کو ہم ہاتھ لگا لیں۔ اصل میں حضرت کی شخصیت بڑا اعلیٰ شخصیت تھی۔ آپ مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، آپ ان کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو اپنے ہندوستان کے پہلے شکشا منتری رہے ہیں، آپ ان کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ تو آپ پروفیسر بھی تھے، آپ ڈاکٹر بھی تھے، آپ نے جامعہ الازہر مصر سے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، آپ شیخ الحدیث بھی تھے، اور آپ تصوف کی لائن سے بہت بڑے کامل بزرگ بھی تھے۔ تو آپ کی بڑا اعلیٰ شخصیت تھی۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرت کی صحبت کو اختیار کیا اور حضرت سے کچھ علم نافع علم نافع سیکھا اور اس پر عمل کیا اور حضرت کی صحبت میں رہے، حضرت سے دعائیں لیں۔ بڑے کامل بزرگ تھے۔ ہمارے مدھیہ پردیش کے حضرت مولانا شاہ مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھوپال کے ہمارے جمعیت کے پردیش کے صدر تھے اور اپادھیش سے راشٹریہ نائب صدر بھی تھے، آپ ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے ذکر کیا جمعیت کی لائن سے، اور اس طرح سے بڑے خوش ہوئے کہ آپ ان کا فیض آپ کے علاقے کے اندر ہے۔ پھر انہوں نے ان کو سلام کہا کہ ان کو میرا سلام کہنا۔ تو ہم نے جب حضرت کو سلام کہا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ دونوں ساتھی اپنے زمانے کے اندر بڑی عمر تک رہے ہیں، ان کی بھی تقریباً 95-100 سال کی عمر مفتی عبدالرزاق صاحب کی رہی ہے، اور ان بزرگ کی بھی تقریباً 100 سال سے اوپر 110 سال تک بتائی جاتی ہے۔ آپ کی لائن کے اور بھی بزرگ ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں نہ جو ان کو راستہ دیا جا رہا ہے۔ اور آپ کی جنازے کی نماز حضرت مولانا عاقل صاحب جو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور ہے،
نا اس کے جو شیخ الحدیث ہیں اور شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور شیخ طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں آپ ہی وہاں پر جانشین ہیں اور آپ سے ہی لوگ اصلاحی تعلق اپنا قائم کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی. لاکھوں کا مجمع وہاں پر موجود رہا جنہوں نے نماز پڑھی. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے اس نماز میں لاکھوں کے مجمع میں شرکت کی. اللہ ہمیں ایسے جنازوں کے اندر اللہ نیک بندوں کی جنازے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل یہ ہے کسی بھی بزرگ کی زندگی کے اندر اس کی صحبت میں جانا، ان سے دعائیں لینا، ان سے اپنے لیے دعائیں کرانا، ان سے اپنی نصیحتیں قبول کرنا، ان سے نصیحتیں کروانا تاکہ وہ جو نصیحتیں کریں ان کو قبول کیا جائے. اس طرح کے عمل کرتے رہنا چاہیے. بزرگوں کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کی صحبت میں جانا چاہیے. اب آپ کے بعد میں آپ کے بیٹے وہاں کے جانشین رہیں گے اور رائے پور کے اندر خانقاہ ہیں، صوفی عتیق صاحب جو ہیں وہ اس کے جانشین ہیں. تو علماء کی مجالس کے اندر اور علماء کی خانقاہوں کے اندر جاؤ اور اپنی اصلاح کرو. یہ وہاں کی ممتاز جو اخبارات ہیں اس کے اندر بھی آپ کا جو تعزیتی اعلان تھے وہ وہاں پر چھاپے گئے تھے، اس کو بھی ہم درج کرتے ہیں. یہ ایک فوٹو آپ کا درس دیتے ہوئے ہے، آپ کی کافی عمر ہو گئی تھی، یہ آپ کا درس دیتے ہوئے بھی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائے. والسلام.